الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مختلف قسم کے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، خفین کتنا پھٹا ہوا ہو جس پر مسح کر سکتے ہیں؟ خفین اگر ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے یا مختلف جگہوں سے پھٹا ہوا ہے تو سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار ہے یا نہیں۔ اگر پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار سے کم ہے تو پھر اس پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ ہمیں کس جگہ پڑھنی ہے؟ دیکھیے، مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے، جو مسجد ہوتی ہے، وہ اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو وہ ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، جس جگہ میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے مسجد کا اندرونی حصہ۔ ایک اس کے باہر ہے جو مسجد کا صحن ہے، یہ مسجد کی خارجی جگہ ہے جس میں غسل خانے، استنجا یا پیشاب گھر وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے وقت پڑھنی ہے، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے اس حصے میں جب آپ داخل ہوگے تو اس وقت آپ کو دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی بھی، اور مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک بھی اسی وقت پڑھنی ہے، یعنی مسجد کے اندرونی حصے سے نکلتے وقت دعا پڑھنی ہے۔ مسجد کا جو مین دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے، مسجد کا جو صحن ہے، اس میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ اصل مسجد جو ہوتی ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی میں آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ مسجد کا جو خارجی حصہ ہے وہ اصل مسجد نہیں ہے، مسجد کی حدود میں ہے، مسجد کی زمین ہے، لیکن اصل مسجد نہیں ہے۔ اصل مسجد وہ حصہ ہے جہاں جماعت ہوتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ چوتھائی کی مقدار، یعنی چوتھائی کس کو بولتے ہیں؟ 1/4، یعنی کسی بھی چیز کے 4 حصے کیے جائیں اس میں سے ایک حصہ چوتھائی ہے، اور یہ شریعت میں بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی پورے سر کے 4 حصے کیے جائیں اور اس میں سے ایک حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ یا اسی طرح کہ اگر سطر، یعنی گھٹنے کے نیچے سے لے کے ناف کے نیچے تک سطر ہے، تو اس میں سے اگر کوئی بھی عضو جیسے گھٹنا، ران، یہ اس کے اوپر کا کوئی بھی حصہ کھل جائے تو دیکھا جائے گا کہ جو حصہ کھلا ہے اس کا چوتھائی ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ایک گھٹنا کھلا ہے تو دیکھا جائے گا کہ گھٹنے کا چوتھائی، 4 حصے اگر کیے جائے گھٹنے کے، تو ایک حصہ اگر کھل گیا ہے اور ایک رکن کے بقدر کھلا رہ گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، یا پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب کا قطرہ، جب ہم پیشاب کر لیتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ہمیں خیال ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے کہ ہمارا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے۔ دیکھیے، اگر بات صرف وہم تک ہے، یقینی نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو وہم کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر نہیں بھی نکلتا ہے اور آپ کو یہ خیال جا رہا ہے بار بار کہ قطرہ نکل گیا ہے، تو آپ کا قطرہ واقعتاً نکلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر واقعتاً نکل گیا ہے تو پھر کپڑے کو دھل لے اور دوبارہ وضو کر لے، لیکن اگر صرف وہم ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کا علاج یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب پیشاب کر لے، پیشاب کرنے کے بعد سلوار یا جو بھی کچھ پہنا ہے اس پر پانی کی چھینٹیں دے لے، تاکہ جب دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ پیشاب نہیں ہے بلکہ پانی کی چھینٹیں ہیں۔ اور پیشاب نجاست غلیظہ میں سے ہے، اور نجاست غلیظہ اگر پھیلنے والی نجاست ہے، یعنی بہنے والی نجاست ہے، تو پھر 1 ہتھیلی کے گڑھے کے برابر، یعنی 1 روپے کے سکے کے برابر بقدر معاف ہے، یعنی اگر اس کے ہوتے ہوئے، اس کے لگے ہوتے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھلو ہی نہیں۔ اگر آپ اسے ایسے ہی جان بوجھ کر چھوڑے رکھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، لیکن اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری مسئلہ، مزی کا حکم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، کنت رجلا مزاء وکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسألہ فقال فغسل ذکرہ ویتوضأ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، لیکن میں شرم کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں۔ کیوں؟
چونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے میرے لیے مسئلہ معلوم کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کو دھل لو اور وضو کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزی اگر نکل جائے تو اس میں صرف اس کو دھلا جائے گا اور وضو ٹوٹے گی، غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، عورت یا مرد کی شرمگاہ سے پیشاب پاخانے کے علاوہ 2-3 طرح کی چیزیں اور بھی نکلتی ہے۔ پہلی ہے منی۔ منی مردوں کی جو منی ہوتی ہے وہ سفید اور گاڑھی ہوتی ہے، چپچپی، اور وہ کود کر نکلتی ہے، یعنی ایک دم سے نکلتی ہے اور اس کے نکلنے سے انتشار کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور دوسری چیز نکلتی ہے جس کو مزی بولتے ہیں، یہ سفید پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی انتشار کے وقت نکلتی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انتشار کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ نکلتی ہے تاکہ منی نکلنے میں آسانی ہو۔ ایک اور چیز نکلتی ہے جس کو ودی بولتے ہیں، یہ سفید گدلے رنگ کی ہوتی ہے، تھوڑی سی گاڑھی ہوتی ہے، یہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد نکلتی ہے، کبھی کبھی غسل کرنے کے بعد یا ایک جماع وغیرہ کے بعد بھی نکلتی ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے، اگر منی نکلی ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور غسل بھی ٹوٹ گیا، اور اگر مزی یا ودی نکلی ہے تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا غسل نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ودی سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ یہ تینوں کی تینوں نجاست غلیظہ ہیں، یعنی ان کا دھلنا ضروری ہے، اور نجاست غلیظہ اگر سخت ہے، پھیلنے والی نہیں ہے، تو پھر 1 درہم کے وزن کے بقدر معاف ہے، اور اگر پھیلنے والی ہے، بہنے والی ہے، تو پھر وہ 1 ہتھیلی کے گڑھے کے برابر معاف ہے، یعنی جتنا عموماً 1 سکہ ہوتا ہے اس کے بقدر معاف ہے۔ لیکن معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی اس کو دھل لینا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر لگی رہنے دیں گے تو نماز مکروہ ہوگی۔ آپ بھی اسی طرح مسائل معلوم کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ وما علینا الا البلاغ۔